السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، کبھی کبھار انسان ایسا واقعہ سنتا ہے کہ آپ یقین کریں، جب میں نے ابھی یہ واقعہ سنا تو میں کام سا گیا، اور انتہائی مطلب کہ تکلیف دہ لمحہ ہے جو اس انسان پر آیا ہے۔ اور یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک عالم ہے، ایک انگریز عالم ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ ہمارے ہوا یورپ میں ایک شخص تھا، نوجوان، وہ راستے پر جا رہا تھا تو اس کے ساتھ وہ ایک بوڑھے شخص کے ساتھ ملا جو وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا، اور اس کی عمر تقریباً 50-55 سال تھی۔ تو جب وہ کافی زیادہ غمزدہ تھا تو اس نوجوان نے اس سے پوچھا کہ مطلب کہ آپ کیوں اس طرح پریشان بیٹھے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ بس آپ رہنے دے، اور مجھ پر جو تکلیف اور غم ہے وہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ تو مزید اس کے پوچھنے پر وہ جو بوڑھا شخص تھا وہ بھی مسلمان نکلا، اور یہ نوجوان بھی مسلمان تھا، اور یعنی کہ اتفاق کی بات تھی کہ وہ پاکستان یا افغانستان یا ایشیا میں ایک ہی جگہ سے گئے تھے۔ اب اس نے ایگزیکٹ نام نہیں لیا، لیکن ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کی عزت اور غیرت وہ سب ایک ہی ہے۔ تو وہ ایک ہی جگہ کے نکلے، تو پھر اس نے پوچھا کہ یار آپ میرے ساتھ شیئر کریں، آپ کیوں اس طرح پریشان بیٹھے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا ہے کہ میں تقریباً 30-40 سال پہلے یہاں پر آیا تھا، اور اپنے بہت سارے سپنے دیکھے تھے، ہم انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور پھر ہم یہاں پر شفٹ ہوئے، اور یہاں پر آنے کے بعد میں نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی، اور آج تقریباً میرے پاس 11 گھر ہے، بنگلے ٹائپ ہے، جس کے وہ کرایہ وغیرہ وصول کرتا ہوگا، اور اس کے علاوہ سٹورز بھی ہے جسے میں چلاتا ہوں، اور ان کی کافی آمدنی آتی ہے۔ تو اس نوجوان نے پوچھا کہ اس کے باوجود پھر آپ پریشان کیوں ہے؟ تو اس نے کہا دوستو اس بات پر آپ غور کریں، اس نے کہا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو ابھی جوان ہو چکی ہے، اور وہ اب میرے سامنے، میرے آنکھوں کے سامنے پرائے مردوں کو لاتی ہے، غیر مسلم مردوں کو، اور میرے گھر میں میرے آنکھوں کے سامنے اس کے ساتھ بدکاری کرتی ہے۔ تو پھر جب میں اسے کہتا ہوں کہ دیکھو بیٹی، یہ جو اب تمہارے پاس یہ جو جن درندوں کو تم لاتی ہو اپنے میرے گھر میں، ان کے ساتھ بدکاری کرتے ہو، ان کا تمہارے سے کوئی غرض اور کچھ بھی اور مطلب کہ کوئی تم سے پیار نہیں کرتے، تمہاری کوئی قدر نہیں کرتے، تم سے ان کا صرف اور صرف ایک ہی مطلب ہے، صرف تمہیں استعمال کرتے ہیں، تم سے بدکاری کرتے ہو، اور پھر جانوروں کی طرح چلے جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو، کچھ احساس کرو، ہم مسلمان ہیں۔ تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ اس کی بیٹی سے کیا جواب دیتی ہے کہ یو اولڈ مین، یو شٹ اپ، اور آئی ڈو وٹ آئی وانٹ ڈو، یعنی کہ تم بوڑھے انسان، تم اپنی بکواس بند کرو، اور میں جو چاہوں گی وہ کروں گی۔ اور پھر یہ شخص کہتا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے، جو اس کی بیٹی کی ماں ہے، وہ بھی اپنی بیٹی کی طرف کرتی ہے، اور آج میں اس حالت میں ہوں کہ میں اپنے ساتھ یہ ارمان کرتا ہوں اور یہ افسوس کرتا ہوں کہ کاش میں یہاں نہ آتا، اور کاش میں ایک جھونپڑی میں رہتا، اور کاش میں یعنی کہ میرے ساتھ یہ کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن صرف اور صرف یہ دن میں نہ دیکھتا۔ تو آپ لوگ دوستو خود سوچیں کہ اب دنیا کی کون سی ایسی جو طاقت ہے جو اسے سکون دے گی، جب ایک شخص جو کہ غیرت مند ہو، مسلمان ہو، اور وہ اس طرح کے کام کرتا ہے۔ دوستو آپ لوگ یعنی کہ بہت سارے مسلمان آپ دیکھ لیں، آج کل تو یورپ کے علاوہ پاکستان میں بھی یا ہمارے یہاں پر جو ممالک ہے یہاں پر بھی اتنی بے حیائی زیادہ ہو چکی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت قبر میں ہوں گے، اور ان کو مثال کے طور پر اس طرح کی خبر جائے کہ آپ کی امتی کی لڑکیاں اس حال میں ہیں، ٹک ٹاک پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو وہ کتنے درد اور کتنی تکلیف میں ہوں گے۔ تو اللہ کرے اللہ ہم سب کی ایمان اور غیرت کی حفاظت کرے۔ جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پر سارے لوگ اس طرح ہوں گے، لیکن الحمدللہ وہاں پر بہت قیمتی لوگ رہتے ہیں، اور وہاں پر جو اسلام پر عمل کرتے ہیں وہ تو ہم سے ہزاروں گنا بہتر ہے، لیکن کافی زیادہ چانسز اس طرح ہے کہ وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں، مائیگریشن کرتے ہیں، اور پھر سارا سال وہاں پر نیشنلٹی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے گمراہ ہونے کے چانسز زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پر جو ماحول ہے وہ انتہائی گمراہ کن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچے پر زبردستی نہیں کر سکتے کہ اس کی تربیت کرے۔ تو اللہ کرے اللہ اس حال سے ہماری حفاظت کرے جس میں یہ شخص مبتلا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کا سبق جو مقصد ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ باقی اس کے بارے میں آپ کی اگر کوئی رائے ہو تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں۔ والسلام۔